الرحیم السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو صحیح بخاری حدیث نمبر 9 سے 18 ایمان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 9 ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو حامد اگدی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے روایت کیا ابو صالح سے، انہوں نے نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ Later Abu Hurairah, the Prophet said, faith consists of more than 60 branches. And haya, this term haya cover a large number of concepts which are to be taken together. Amongst them are self-respect, modesty, bashfulness, and scruple is a part of faith. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے وہ عبداللہ بن ابی صفر اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی حامد شبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ عبداللہ علی نے روایت کیا داؤد سے، اور انہوں نے عامر سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ Narrated Abdullah bin Amr, the Prophet said, a Muslim is the one who avoid harming Muslim and with his tongue and hands, and Muhajir is the one who gives up and all what Allah has forbidden. حدیث نمبر 11 ہم کو سید بن حیا بن سید اموی قریشی نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا، انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں ہو۔ Narrator Abu Musa, some people ask Allah Apostle whose Islam is best, who is a very good Muslim? He replied, one who avoid harming the Muslim with his tongue and hands. ہم سے حدیث بیان کی عمر بن خالد نے، ان کو لیث نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حدیث سے، وہ ابو خیر سے، وہ عبداللہ بن عمر بن خاص رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ Later Abdullah bin Amr, a man asked the Prophet, what sort of deeds, what quality of Islam are good? The Prophet replied, to feed the poor and greet those whom you know and those whom you don't know. حدیث نمبر 13 ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، ان کو حیا نے، انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے قتادہ سے بھی، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔
Narrator Anas, the Prophet said, none of you will have faith till the wishes for his Muslim brother what he likes for himself. Number 14. ہم سے ابوالعمان نے حدیث بیان کی، اب ان کو شہب نے، ان کو ابو زناد نے عرض سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ Later Abu Hurairah, Allah's apostle, said, by him in whose hand my life is one, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children. حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، ان کو ابن علی نے، وہ عبداللہ عزیز بن صاحب سے روایت کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور ہم کو آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، ان کو شبہ نے، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ Later Anas, the Prophet, said that none of you have faith till he loves me more than his father, his children, all mankind. ہمیں محمد بن مسنہ نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبد الوہاب ثقفہ نے، ان کو ایوب نے، وہ ابو کلاب سے روایت کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہے کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت بن جائے، دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان کو محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرا کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ Anas, the Prophet, said, whoever possesses the following 3 qualities will have the sweetness of faith. First, the one to whom Allah and his apostle become dearer than anything else. Second, who loves a person, he loves him only for Allah's sake. Third, who hates to revert to atheism as he hates to be thrown into the fire. ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شبہ نے، انہوں نے عبداللہ بن جبیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ Narrator Anas, the Prophet, said, love for the Ansar is sign of faith and hatred for the Ansar is a sign of hypocrisy. ہم سے اس حدیث کو ابو الایمان نے بیان کیا، ان کو شبہ نے خبر دی، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صحمت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے، وہ لیلۃ العقبہ نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتر باندھے گے اور کسی بھی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں پورا کرے گا تو اس کو ثواب اللہ کے ذمہ ہے، جو کوئی ان
میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی جائے گی، تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا اور پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اگرچہ معاف کرے اور اگرچہ سزا دے۔ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر لی۔ Ubadah bin as-Samit, who took part in the Battle of Badr and was a Naqib on the night of Al-Aqaba pledges. Allah's apostle said while a group of his company were around him, swear allegiance to me for, first, not to join anything in worship along with Allah, second, not to steal, third, not to commit illegal sexual intercourse, fourth, not to kill your children, fifth, not to accuse an innocent person, sixth, not to disobedient to good deed. It added, whoever among you fulfill his pledge will be rewarded by Allah, and whoever indulges in any of them and gets punished in this world, that punishment will be expiation for that sin. And if one indulges in any of them and Allah conceal his son, it is up to him to forgive or punish him. Ubadah bin as-Samit added, so we swear allegiance for this point to Allah apostle. شکریہ، پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔